بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 10، پشت کوفہ سے مراد نجف ہے اور نفس زکیہ اشارہ ہے کہ قتل ہونے والی شخصیت علم و فضل اور در و تقوی میں بلندیوں پر فائز ہوگی۔ 70 سے عدد بھی مراد ہو سکتا ہے اور کثرت بھی۔ یہ مقتولین بھی غالباً اہل علم و تقوی ہوں گے۔ نزال ابن صبرہ سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام نے ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ پہلے خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا، اے لوگو، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو۔ یہ سن کر ساسا بن سوہان اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، دجال کا خروج کب ہوگا؟ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری بات سن لی اور اسے تمہارا مقصود بھی معلوم ہے۔ خدا کی قسم، اس مسئلے میں مسئول جس سے سوال کیا گیا ہے سائل سے عالم تر نہیں ہے۔ خروج دجال کے حتمی وقت سے لا علمی کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ حتمی وقت فقط اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کے خروج کی کچھ علامتیں ہیں جو لفظ بلفظ متواتر پوری ہوتی رہیں گی۔ اگر تم چاہو تو علامتوں سے تمہیں آگاہ کر سکتا ہوں۔ ساسا نے عرض کی، یا امیر المومنین، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، جو کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ جب لوگ نماز کو مار ڈالیں اور امانت کو ضائع کرنے لگیں اور سود کھانے لگیں اور رشوت لینے لگیں اور مستحکم عمارتیں تعمیر کرنے لگیں اور دین کو دنیا کے بدلے فروخت کر دیں اور صفا کو عمل بنائیں۔ اس سے مراد ایسے غیر ذمہ دار اور بے پرواہ اشخاص ہیں جنہیں اپنے فرائض منصبی سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور کام پر معمور کریں اور عورتوں سے مشورہ کرنے لگیں اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنے لگیں اور ایک دوسرے کے خون کو بے قیمت سمجھنے لگیں اور علم کو انسان کی کمزوری سمجھا جانے لگے اور ظلم و ستم باعث فخر ہو، اور جب حکمران فاجر ہوں اور وزراء ظالم ہوں اور عرفا، بعض لوگوں نے عرفا سے مراد علم و دانش عام دانشوروں کو لیا ہے، بعض نے اس لفظ کو اہل تصوف کے ساتھ مخصوص کیا ہے، خائن ہوں اور قاریان قرآن فاسق ہوں، اور جب جھوٹی گواہیاں ظاہر ہو جائیں اور فسق و فجور، بہتان ترازی، گناہ و سرکشی کا اعلانیہ راج ہو جائے، اور جب قرآن مزین کیے جائیں اور مسجدوں میں نقاشی کی جائے، منارے طویل بنائے جانے لگیں اور شریر افراد کی تقویم کی جانے لگے اور صف بندیاں کثرت سے ہونے لگیں اور خواہشوں میں اختلاف ہو جائے اور معاہدے ٹوٹ جائیں اور وقت موعود قریب آ جائے اور بیویاں حصے دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہونے لگیں۔ اس سے مراد ایسے غیر ذمہ دار افراد اور بے پرواہ اشخاص ہیں جنہیں اپنے فرائض منصبی سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہ موسیقاروں کی آواز کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور سیاست دانوں کے انتخابی نعروں اور تقریروں کی طرف بھی۔ بظاہر اس سے ہر وہ آواز مراد ہے جو خلاف حق ہو اور غیر خدا کے لیے بلند ہو۔ انسانوں کی آوازیں بلند ہوں اور انہیں سنا جانے لگے اور قوم کا سردار ان کا رذیل ترین شخص ہو اور فاسق و فاجر شخص کو اس کے شر کے خوف سے پرہیزگار کہنے لگیں اور جھوٹے کی تصدیق کی جانے لگے، اور جب خیانت کار امین بن جائے اور گانے والی عورتیں آلات موسیقی ہاتھ میں لے کر گانا گانے لگیں، اور جب لوگ اپنے گزشتہ افراد پر لعنت بھیجنے لگیں اور عورتیں زین پر سوار ہونے لگیں، اور جب عورتیں مردوں سے اور مرد عورتوں سے مشابہ ہو جائیں، گواہ گواہی طلب کیے بغیر گواہی دینے لگے اور دوسرا اپنے دوست کی خاطر
خلاف حق گواہی دے اور لوگ علم دین کو غیر دین کے لیے حاصل کریں اور دنیا کے کام کو آخرت کے کام پر مقدم قرار دیں، اور جب لوگ بھیڑوں جیسے پر بکری کی کھال پہن لیں اور ان کے دل مردار سے زیادہ مستعفن ہوں گے اور صبر سے زیادہ تلخ ہوں گے۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو اس وقت عجلت اور سرعت سے کام لینا اور بہت جلدی کرنا۔ اس زمانے میں بہترین جگہ سکونت کے لیے بیت المقدس ہوگی۔ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہر شخص وہاں سکونت کی تمنا کرے گا۔ یہ سن کر اصبغ بن نیابتہ کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا امیر المومنین، دجال کون ہے؟ فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ دجال سعید بن سید ہے، جو شکی ہے جو اس کی تصدیق کرے، اور وہ سعید ہے جو اس کی تکذیب کرے۔ وہ اصفہان نامی ایک شہر اور یہودیہ نامی ایک گاؤں سے خروج کرے گا۔ اس کی دہنی آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ پیشانی پر ہوگی اور صبح کے ستارے کی طرح روشن ہوگی۔ اس کی آنکھ میں کوئی چیز ہوگی جو جمے ہوئے خون کی طرح ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تحریر ہوگا کہ کافر ہے، اور ہر پڑھا لکھا اور جاہل اسے دیکھ سکے گا، اور سمندروں کو پار کرے گا، اور سورج اس کے ساتھ چلے گا، اور اس کے سامنے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے پیچھے ایک سفید پہاڑ ہوگا جسے لوگ غزہ سمجھیں گے، اور وہ شدید قحط کے زمانے میں خروج کرے گا، اور ایک سفید گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے گدھے کا ایک قدم 1 میل ہوگا، زمین اس کے قدموں کے نیچے سمٹتی جائے گی، اور وہ جس پانی کے قریب سے گزرے گا وہ قیامت تک کے لیے خشک ہو جائے گا۔ وہ بلند آواز سے خطاب کرے گا جسے مشرق و مغرب تک جنوں انس اور شیطان سنیں گے، اور وہ کہے گا کہ اے میرے دوستو، آؤ میرے پیچھے، میں ہی وہ ہوں جس نے خلق کیا اور توازن و اعتدال بخشا اور رزق مقرر کیا اور پھر ہدایت کی، بس میں تمہارا خدائے بزرگ و برتر ہوں۔ وہ دشمن خدا جھوٹا ہوگا اور یک چشم ہوگا، کھانا کھائے گا اور بازاروں میں راستہ چلے گا، جبکہ تمہارا رب نہ یک چشم ہے اور نہ کھانا کھاتا، نہ بازاروں میں راستہ چلتا ہے، نہ فنا پذیر ہے۔ اس زمانے میں دجال کے اکثر پیرو زنا زادے اور سبز ریشمی لباس والے لوگ ہوں گے۔ خدائے عز و جل شام کی ایک پہاڑی پر جس کا نام عقبہ افیق ہوگا دجال کو قتل کرے گا۔ یہ قتل اللہ جمعہ کے دن 3 ساعت بعد اس شخص کے ہاتھوں کروائے گا جس کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ رونما ہوگا۔ ہم نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، وہ حادثہ کیا ہے؟ فرمایا، صفا کی طرف سے دعوت الارض کا خروج ہے، اس کے ساتھ سلیمان کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ اس انگوٹھی کو جس مومن کے چہرے پر رکھے گا تو اس پر تحریر ہو جائے گا کہ یہ مومن حقیقی ہے، اور جس کافر کے چہرے پر رکھے گا تو اس پر نقش ہو جائے گا کہ یہ حقیقی کافر ہے، یہاں تک کہ مومن آواز دے گا کہ اے کافر تجھ پر وائے ہو، اور کافر کہے گا کہ اے مومن تیرا حال کتنا اچھا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ خطبہ البیان۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ مشہور صحابی رسول نہیں ہیں بلکہ ایک راوی ہے، نے فرمایا کہ جب علی علیہ السلام مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو بصرہ آئے، اور شہر کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر آپ نے ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کی عقلیں مدہوش ہو گئیں، ان کے بدن تھرا اٹھے۔ جب انہوں نے آپ کے اس خطبے کو سنا تو شدت گریہ کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان،
السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔